ہر عبادت کی نیت میں ایک لفظ بہت اہم، قربتاً اللہ۔ قربتاً اللہ کا معنی اگر اردو کو لیں تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کیا یہی مطلب ہے قربتاً اللہ کا شریعت؟ قربتاً اللہ کا مقصد ہے اللہ کے آرڈر سے، یہ قریب ہونے کا اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے۔ عربی لفظ ہے، پنجابی، اردو، سندھی، گجراتی ترجمہ مت کیجیے، اللہ کے حکم سے۔ تو عبادت، کون سی عبادت ایسی ہے جس میں قربتاً کا لفظ نہیں آتا؟ وضو کرتا ہوں قربتاً، غسل قربتاً، نماز قربتاً، روزہ ہر ایک کی نیت آپ کو یاد ہوگی نا، وقت نہیں ہے کہ میں پوری نیت پڑھوں، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے صرف اور صرف، یہ اخلاص۔ اور اللہ کا بار بار یہ جملہ ہے کہ تم لوگ پارٹنرشپ میں جب کوئی کام کرتے ہو تو ہمیشہ جھگڑا بھی ہوتا، ساجے کی ہڈیاں 30 چوراہے میں اٹھتی ہے۔ اب یہ تو اس کی انگریزی تو مجھے آتی بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگی اس کی انگریزی، لیکن پارٹنرشپ میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن میں بہترین پارٹنر، اگر کوئی میری پارٹنرشپ میں کام کرے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پارٹنرشپ میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہر پارٹنر سمجھتا ہے اس کا حصہ زیادہ۔ یہ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کرے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے، دو آدمیوں کے لیے تم نے نماز پڑھی، اللہ کے لیے اور جو تمہاری نیت ریاکاری تھی مثلا، میں بہترین پارٹنر ہوں، اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں جس کے لیے نماز پڑھی سب جا کے اسی سے لے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ جب دو کے لیے پڑھی گئی تو 50% میرا 50% شیئر تمہارا۔ پارٹنرشپ میں جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں، کہا کہ نہیں میں بہترین پارٹنر ہوں، پورا اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، جا کے جو کچھ لینا ہے اس سے لو۔ تو اب یہ سمجھانے کا طریقہ، اور اس پر تو پورا اشرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت امام خمینی کی کتاب کے حدیث کے اندر پوری ایک حدیث شروع میں ہی اخلاص۔ ہمارا یہ موضوع نہیں، نہ آج کی مجلس کا نہ اس اشرے کا، جو سیرت رسول کے حوالے سے ہو رہا۔ اور دوسری خرابی شرک اصغر، پیغمبر نے کہا 2 چیزیں۔ دوسری خرابی میری امت لات ہو، منات ہو، حبل ہو، عزا ہو، باقی جتنے کچھ ہیں 360 جن کے تو نام بھی مجھے نہیں معلوم، ان کی عبادت کبھی نہیں کرے، لیکن درہم و دینار کی عبادت کرے، لیکن ڈالر اور پاؤنڈ کے آگے سجدہ کیا کرے، لیکن سونے اور چاندی کی اتنی محبت ان کے دل میں ہوگی جتنی محبت ایک مومن کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ پیغمبر نے کہا اس سے میں ڈر رہا ہوں، نوح کی طرح مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت لات و منات کے آگے سجدہ کرے گی، مجھے فکر ہے کہ ڈالر اور پاؤنڈ کے آگے سجدہ کرے گی۔ چنانچہ وہ بہت مشہور حدیث جو صاحبان کی ایمان میں اکثر مذاق میں بھی استعمال کی جاتی ہے کہ عنقریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا کہ درہم و دینار الہہم، ان کا الہ ہوگا۔ پیغمبر نے پہلا تبلیغ کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، میری امت کا الہ دنانیرہم و اموالہم الہہم، ان کی دولت ان کا الہ ہو۔ زبان سے بھلے کہتے ہو لا الہ، مگر ایک اللہ ہوگا اور ایک ان کی دولت۔ اور اس کے بعد کا جملہ مذاق کا نشانہ ہے نا، وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ بنیں گی۔ یہ تو دوستوں میں بہت مذاق چلتا ہے، اگر کوئی گھر سے ذرا دیر زیادہ باہر رہ گیا یا یہ بار بار اگر بیوی کے فون آنے لگے تو وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ یہی حدیث، ویزا لے کے آئے تھے کہ پرمیشن لے کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تو پیغمبر کی حدیث کہنے کا مقصد ہے بہت مشہور، مگر وہی شرک اصغر۔ کہا یہ شرک اکبر یعنی فل فلیش شرک نہیں ہے جو وہابیت کے خیال میں مسلمانوں کا ہر عمل شرک، وہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اب پیغمبر بہت پریشان ہے اس حوالے سے کہ میرے بعد میری امت کے دل میں دولت کی محبت پیدا نہ ہونے پر۔ عزیز علیہ حریص علیکم، بار بار میں یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری پریشانیاں ان کو غمگین کرتی ہیں عزیز، وہ ہماری اصلاح کے لیے یا اور اس کو آسان کر دو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے انتہائی شوقین،
اینشیس ایگر بے چین ہیں. اور جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت ڈالر اور پاؤنڈ سونے اور چاندی درہم و دینار سے اتنی محبت کرے گی کہ اسے اپنا خدا بنا لے گی, تو پیغمبر کو کتنا غمگین ہونا چاہیے. اور پھر پیغمبر اسی سے کنٹینیوشن دیتے ہوئے اس کا رزلٹ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جب دولت سے اتنی محبت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آخر میں جا کر, کہ اب جبرائیل پیغمبر کو الوداع کہنے اور خدا حافظ کہنے آ گئے. آج کے مجلس کا پہلا آدھا حصہ ان حدیثوں کے بارے میں جو پیغمبر نے اپنی وفات سے ودن وید کہی. بالکل میں وہی حدیثوں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, بالکل آخری ہے وفات رسول خدا کی مناسبت سے. اتنا تو ہمارا موضوع آج ہونا چاہیے, جبرائیل پیغمبر کو الوداع کہنے آئے. الوداع ان مانو کہ قرآن مکمل ہو گیا, اب مزید کوئی وحی لے کے جبرائیل نہیں آئیں گے, خالی رسول پر ہی نہیں, رسول کے بعد کوئی اور رسول بھی نہیں آنے والا. تو جبرائیل جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے, آج جبرائیل کی کریشن کا پرپس پورا ہو گیا. آخری وحی پیغمبر کے پاس آئی ہے, اب نہ کوئی اور وحی اس رسول پر آئے گی نہ کوئی اور رسول آنے والا. تو ایک مرتبہ خدا حافظ کہنے کے لیے ابراہیم کو دیکھیں, آدم سے لے کے نوح سے لے کے موسیٰ سے لے کے عیسیٰ سے لے کے رسول خدا تک ہر نبی کے پاس آنا پڑا, بار بار آنا پڑا. اب یہ آج جو حضرت جبرائیل کی پوسٹ ہے نا, وہ ختم ہو رہی. پیغمبر نے سوال کر دی, جبرائیل تم آئے مجھے الوداع کہنے, میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ میرے بعد بھی کیا کبھی تمہیں کسی اور کام سے دنیا میں آنا؟ یعنی جبرائیل کا وہ آنا پوچھ رہے ہیں جس میں کچھ لے کے آتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں, وہی سے ریلیٹڈ چیز. کہا کہ یا رسول اللہ بس یہ لاسٹ اینڈ فائنل وہی تو میں نے آپ کو دے دی, اور آپ لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ بھی ہیں, مگر آپ کے بعد بھی میں دنیا میں 10 دفعہ ہوں اور ہر مرتبہ خالی ہاتھ آؤں گا اور اس دنیا سے کچھ اٹھا کے لے جاؤں. اس سے پہلے جبرائیل خالی ہاتھ نہیں آتے, آسمان سے کچھ لے کے آتے, پیغمبر کو پہنچاتے ہیں, اور اگر پیغمبر کچھ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تک لے جاؤ, یہ پیغام, یہ دعا, یہ چیز, تو وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ آئیں گے خالی ہاتھ اور واپس جا کے دنیا سے ایک چیز لے کے بھرے ہاتھوں سے. لیکن ایک مرتبہ میں نہیں, 10 بار. بہت مشہور حدیث ہے, میں اس کے آخری جملے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پیغمبر کا یہ پرابلم کہ میری امت درہم و دینار سے اتنی محبت کرے گی جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ سے بھی کرے, ساتھ ساتھ اس سے بھی کرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ جبرائیل 10 دفعہ آئیں گے. اب یہ 10 دفعہ پہ علماء نے اشرے پڑے اور بہترین سیکوینس بن جاتا ہے. 10 چیزیں ہیں, 10 مجلسیں ہیں, پورا اشرا ہو گئے. میں تو صرف 10 منٹ کیا, اس سے بھی اس کے 1/10 میں یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں, کیونکہ میرا موضوع اس کا آخری جملہ. اور وہ کہ جبرائیل اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر کس طرح ہوگے؟ کہا کہ پہلی مرتبہ آپ کے بعد پہلی مرتبہ آؤں گا, دنیا سے برکت لے کے چلا جاؤں. سب کچھ ہوگا, دنیا میں برکت نہیں ہوگی. پھر دوسری مرتبہ آؤں گا, دنیا سے رحمت لے کے چلا جاؤں. یعنی مومنین کرام کی بھی دعائیں ہوں گی, رحمت کہیں نظر نہیں آئی. اور پھر آؤں گا اور عورتوں سے شرم و حیا لے کے چلا جاؤں. عورت ہوگی لیکن حیا نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی. اب دیکھیے ایک ایک موضوع ایک مجلس آرام سے بن سکتا. اور پھر میں آؤں گا تو نوجوانوں سے غیرت لے کے چلا جاؤں. عورت میں اگر حیا نہ رہے لیکن اگر مردوں میں غیرت رہے تب بھی معاشرہ محفوظ ہے. آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھتا نہیں, لیکن اب چوتھے مرحلے پہ نوجوانوں کی غیرت بھی رخصت ہو جائے. اور ہر چیز کا پھر نتیجہ ہے کہ رحمت لے گیا تو دنیا کیسی بنے گی, برکت لے گئے جبرائیل تو دنیا کیسی بنے گی. مگر آج مجھے بہت باتیں عرض کرنا, شب جمعہ بھی ہے تو آپ کی عبادتوں کا وقت بھی ہے, دوسری مجلسیں بھی ہیں اس کے بعد, اس لیے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. تو تیسری بار شرم و حیا, چوتھی بار نوجوانوں کی غیرت. نوجوانوں کی غیرت چلی گئی, لیکن اگر سسٹم اچھا ہے, حکمران مضبوط ہے,
تب بھی معاشرہ محفوظ رہے گا. 5ویں دفعہ آ کے حکمرانوں سے عدل لے کے چلا جاؤ. بہت اہم یہ پیغام ہے. سارے ٹیکس لگتے ہیں غریبوں میں, پیسے والے کو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں ہو. ملک کے سارے قوانین بنتے غریبوں کے لیے, پیسے والوں کی تو اتنی اسٹرانگ لابیز ہوتی کہ سربراہ مملکت کو اٹھا کے پھینک دیں جب ان کا دل چاہتا ہے. تو حکمرانوں سے عدل لے جاؤں. اور 6ٹھی مرتبہ آؤں گا تو دنیا سے سچائی اور وفا کو لے جاؤں. اولاد بھی والدین کے لیے وفادار نہیں, والدین بھی اولاد کے لیے وفادار نہیں, شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وفادار نہیں. اور 7ویں مرتبہ آؤں گا پیسے والوں سے سخاوت لے کے چلا جاؤں. خاص اپنی قوم کو دیکھ لیجیے, پہلے ہمارے یہاں سخاوت کا ایک جذبہ تھا. اب تو یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ جو خمس دینا, سارے کے سارے ڈونیشن جو ہم دیتے تھے اور ہمارے پروجیکٹ سب اسی میں پورے ہو جائیں. خم سے الگ چیز ہے, باقی جو آپ کے پاس 80% رہا اس میں سے خرچ کرنا سخاوت. اللہ کے مال سے اللہ ہی کے لیے کچھ خرچ کر دیا, وہ سخاوت کو تھوڑی ہے. کسی کا حق آپ کے پاس آیا, کسی میں سے اس کو دے دیا, اور احسان جتان, احسان تو وہ ہوا کہ جو اس کا حق نہیں ہے اس میں سے دے. تو میں جو کہ اشراف پڑھ چکا ہوں اس حدیث پر, تو بار بار بہت رہا ہوں. پیسے والوں سے سخاوت لے کے چلا جاؤں. 8ویں مرتبہ آؤں گا تو غریبوں سے صبر لے کے چلا جاؤں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز. مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے کہیں گے صبر؟ مصیبت پڑی آپ نے برداشت کیا, جاب چھوٹ گیا آپ نے برداشت کی, بہت اچھا مکان آپ کا نہیں بن سکا دوسرے کا ہے آپ نے. امام کہتے ہیں صبر یہ بھی ہے کہ بازار میں گئے, ایک بہت اچھی چیز نظر آئی, خریدنے کی حیثیت میں چھوڑ دی, اپنے دل پہ قابو پائے. یہ جو آج کل ہماری زندگی اتنی بڑی ہو گئی ہے, ہر چیز تو آج کل ہم کو نیسیسٹی لگنے لگی. جو واقعا لگژریز ہیں تو پھر میں پھسلا. تو 8ویں چیز یہ ہے کہ غریبوں سے صبر لے کے چلا جاؤ. صبر چلا جاتا ہے تو پھر کتنی ہی آپ کو سیلری ملے وہ بھی آپ کو کم لگے. 9ویں مرتبہ اور 10ویں مرتبہ بس یہ جبرائیل کا لاسٹ وزٹ ہے, جو نتیجہ ہے پیغمبر کی اس حدیث کا. 9ویں مرتبہ آؤں گا دنیا سے علم لے کے چلا جاؤں. جب تک علم تھا تو وہ پہلی 8 خرابیوں کے باوجود مومن بچا ہوا ہے. 9ویں مرتبہ میں علم لے کے چلا جاؤں. اب اس کے لیے ایک جملہ خالی کہہ دوں, اس لیے کہ اس میں بھی بہت امکان ہے میرے پھسل کے موضوع سے ہٹ جانے کا, ورنہ بات اہم. علم کیا چیز؟ یہ کوئی سپر مارکیٹ کے شیلف پہ رکھی ہوئی چیز تو ہے نہیں کہ آپ خرید کے لائے جبرائیل اٹھا کے لے گئے. علم کا مقصد یہ ہے کہ یا علماء ختم ہو جائیں گے یا علماء معاشرے میں ذلیل بنا دیے جائیں. علم عالم کے اندر ہوتا, تو آپ علم لے کے جاؤں گا یعنی عالم ختم ہو جائیں. یا اگر ہوں گے بھی تو وہ جو امام کی حدیث کہ آخری زمانے میں کسی چور کو سزا دی جائے تو لوگ اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا کسی عالم کی ذلت پہ خوش ہوں گے. علم لے کے چلا جاؤ. اور پھر علم گیا تو اب نتیجہ یہ نکلنا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ فائنل میرا وزٹ دنیا, 10ویں مرتبہ آؤں گا اور ایمان لے کے چلا جاؤں. مومن ہوگا, یہاں سے وہاں تک بھرے میں ہوں گے دنیا میں مومن, ایمان نہیں ہوگا. علم کی طرح ایمان بھی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ رکھی بھی اور جبرائیل لے گئے. ایمان مومن کے اندر ہوتا تو وہاں سے ایمان ختم ہو جائے گا. یہ وہ 10ویں چیز جو ویسے بھی اللہ کے رسول نے اور معصومین نے ہم کو اس سے ڈرایا ہے, اور آخری زمانے میں اور زیادہ ڈرایا. ویسے ہی ڈرایا, آخری زمانہ نہیں ہر زمانہ. یہ کیوں حکم آیا کہ ہر شب جمعہ دعائے عدیلہ پڑھا کرو؟ دعائے عدیلہ کسے کہتے ہیں آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا. یہ کیوں حکم آیا؟ کس زمانے کے مومن کے لیے؟ ہر زمانے کے مومن کے لیے. بلکہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, پہلی دعائے عدیلہ تو قرآن میں آئی. تو یہ قرآن میں جو دعائے عدیلہ آئی ہے یہ آخری زمانے کی ہے, یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی, ان سے بھی پہلے کی. تو یہ ہر دور کے لیے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, یہ دوسری دعائے عدیلہ, یہ قرآن میں آئی. اہدنا الصراط المستقیم, یہ تیسری دعائے عدیلہ, یہ بھی قرآن میں آئی.
تو جس منزل پہ جا رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے جملہ ہے کہ تو ہر دور کے مومن کو ڈرایا گیا کہ ایمان کسی وقت بھی تمہارا ختم ہو سکتا. دعائے عدیلہ کا مقصد ہے وہ دعا جو مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی. آپ اپنے گھر کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اب یہاں اس وقت نہیں پڑھ رہے تو پاکستان میں پڑھنے لگے تھے. اپنی صحت کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اپنی روزی کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. مختلف چیزوں کی سلامتی اور سیفٹی، ایمان کی سیفٹی، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ. تو اب یہ تین تو میں نے قرآن سے بہت جلدی جلدی پڑھ دی. ان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان محفوظ رہے. اور یہ ہر دور کے لیے. آخری زمانے میں تو کہا گیا کہ جب جبرائیل آ کے ایمان ہی لے کے چلا جائے گا تب تو ہر وقت ایمان خطرے میں ہوگا. آخری زمانے کی دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، صبح شام پڑھا کرو، کیونکہ جبرائیل ایمان لے کے جانے والا ہے. خدا معلوم کب ہے. جبرائیل نے کوئی ڈیٹ یا تاریخ نہیں دی. لیکن دعائے عدیلہ آج رات شب جمعہ بھی ہے، یہ خیال رکھیے. تو کہیں کہیں ہم اپنے موضوع کو کراس کر کے شب جمعہ کے موضوع میں چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے. آج کی مجلس میں یہی رہے. مگر ابھی تک تو موضوع کے اندر ہی آج کا موضوع آ گیا. دعائے عدیلہ جبرائیل کا 10 لاکھ وزٹ آفٹر رسول اللہ، ایمان لے کے جائیں گے. ایمان بچانے کے طریقے پھر یہ کچھ دعائیں. البتہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خالی دعا سے چلتا. مومن کو ایفرٹ بھی کرنا ہوتی. تو خالی آپ دعائے صحت پڑھ کے اکتفا نہیں کرتے، بیمار ہیں تو دوا کھاتے ہیں. دعائے عدیلہ خالی دعا پڑھ کے ایمان نہیں بچے گا، اس کے ساتھ کچھ کوشش بھی کرنا ہوگی. وہ باتیں ابھی آئیں.